اس سے پہلے سورہ آل عمران کی 13 آیتوں کا خلاصہ اور ان کی تفسیر بیان کی گئی، اور ابھی ہمارے سامنے جو 14ویں آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان کی محبت انسان کے لیے سوار دی گئی، مزین اور آراستہ کر دی گئی، آدمی انہی کے محبت میں ڈوبا رہتا ہے۔ سب سے پہلے عورت کی محبت، آدمی اس میں پریشان رہتا ہے، اور دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ بھی عورت کی محبت میں ہوا، دنیا میں جو سب سے پہلے شرک ہوا وہ بھی عورت کی محبت میں ہوا، دنیا میں سب سے پہلے بیٹے نے اپنے باپ کی جو نافرمانی کی وہ عورت کی محبت میں نافرمانی کی، اور دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر کی نافرمانی یہ بھی عورت کی محبت میں ہوئی۔ عقلیمہ کے بارے میں سبھی کو معلوم، حابیل اور قابیل دونوں بھائی، لبودہ سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، سب عقلیمہ کے چکر میں دونوں بھائی لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تو اپنا فیصلہ آپ نافذ فرما دیتے، لیکن آپ نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول فرمائے گا عقلیمہ کا نکاح اسی سے کر دیا جائے گا۔ اب یہی سے اندازہ ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں وہی مقرب اور مکرم ہوتا ہے جو قربانیاں پیش کرتا ہے۔ بغیر قربانی کے عربی کی کہاوت ہے لا یدرک المجد الا بالتضحیہ، بزرگی ملتی ہے تو صرف قربانی کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں بغیر قربانی کے بزرگی لے لے، بغیر قربانی کے بڑے بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو قربانی دیتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اس کو بزرگی عطا کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مکرم اور معظم اور محترم بنا دیتا ہے۔ تو معاملہ رہا بہرکیف، قربانی دونوں نے پیش کی، آسمان سے آگ آئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، کیونکہ اس زمانے میں یہی نظام تھا، لیکن قابیل کی قربانی رہ گئی۔ تو شیطان حاوی ہوا، اور شیطان نے قابیل سے کہا کہ ایسا ہے تمہاری قربانی کو آگ نے اس لیے نہیں کھایا کہ تمہارا بھائی حابیل آگ کی پوجا کرتا تھا اور تم آگ کی پوجا نہیں کرتے ہو، اگر تم آگ کی پوجا کرنا شروع کر دو تو جب قربانی تم پیش کرو گے تو آگ آ کے تمہاری قربانی کو کھائے گی، آگ آ کے تمہاری قربانی کو کھائے گی۔ اب شیطان کے بہکاوے میں آیا۔ اب ایک بات اور غور کریں، انسان شیطان کے لیے بڑا آسان شکار کب بنتا ہے؟ جب نبی کے در سے ہٹ جاتا ہے، جب بڑوں کے در سے بھاگ جاتا ہے، جب بڑوں کی بے ادبی کرنے لگتا ہے، اور جب غلط محبت اس کے دماغ میں رکھ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا اب عقلیمہ سوار، اب عقلیمہ کی محبت میں آگ کی پوجا کرنے لگا، بھائی کا قتل کر دیا، عقلیمہ کو لے کے بھاگا۔ یہ معاملہ ہوا عورت کی محبت کے چکر میں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر عورت سے بڑا نقصان دہ کوئی اور فتنہ نہیں دیکھتا ہوں۔ سب سے خطرناک فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ آج دیکھو عبادت میں آج محرومی آتی ہے، عبادت میں سستی اور کاہلی آتی ہے، تو کہیں نہ کہیں عورت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب غور کریں آپ اس پہ، آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے ریلیشن اچھے رکھیں، بہنوں سے بڑی پیار اور شفقت بڑی باتیں کریں، لیکن عورت سوار ہو جاتی ہے۔ وہی عورت جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا اظہار کرتی ہے، جو اپنے بہن کے ساتھ اچھے سلوک کا اظہار کرتی ہے، جو اپنے بھائی کی تعظیم کا اعتراف کرتی ہے، وہی جو ہے نہ دیور اپنے شوہر کو دیور کی تعظیم ہو محبت کرنے دیتی ہے، نہ بڑے کی تعظیم کرنے دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کی محبت کو سوار دیا گیا ہے انسان پر۔ دوسری محبت جو ہے وہ اولاد کی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ اپنے بیٹے کو لے کر آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور نے لیا اور لینے کے بعد گود میں لے لیا، اور گود میں لینے کے بعد حضور کیا فرماتے ہیں تم ہی ہو جو اپنے ماں باپ کو بزدل بناتے ہو، تم ہی ہو جو اپنے ماں باپ کو ڈرنے والا بناتے ہو۔ یعنی آدمی اپنے بچوں کو دے کر بڑا بہادر ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، قربانی دینے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بچے کا چہرہ دیکھتا ہے ایک دم بزدل ہو جاتا ہے، جیسے ہی بچے کی طرف نظر جاتی ہے خاموش ہو جاتا ہے۔
اسی لیے سیدنا سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آپ فرماتے کہ یہ میرے لیے مر چکا ہے. مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں مر چکا، مطلب اس کی محبت مر چکی ہے، اس لیے کہ میں اولاد کی بھی پرورش کرتا ہوں تو اللہ کے لیے پرورش کرتا ہوں. تو آپ کا طریقہ کار یہی تھا. اور ایسا سوارا بچوں کو، ایسا سوارا. ہمارے بچے تو دین کے لیے آگے آنے کا نام نہیں لیتے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 80% مرید صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بیت المقدس فتح کرا رہے ہیں. اس میں خود آپ نے اپنے بیٹے شاہ عبد العزیز کو روانہ کیا تھا، اپنے ہاتھ سے تلوار عطا فرمائی تھی. ذرا سوچیں آپ. تو اولاد کی محبت سوار دی گئی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آئے، ایک طرف آپ کے زانوے اطہر پر شہزادے ابراہیم بیٹھے ہوئے، دوسری طرف زانوے اطہر میں آپ کے نواسے بیٹھے ہوئے. جبرائیل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع نہیں فرمائے گا، یا تو یہ رہیں گے یا تو یہ رہیں گے، آپ جن کے لیے چاہیں انتخاب فرما لیں. یہ تو مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ اللہ آپ کو اختیار دے رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے، ورنہ ہم کو اختیار نہیں دیا جاتا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ کی طرح ہم ہیں بھی نہیں، کہاں غلام کہاں آقا. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی. کہاں گناہوں سے ڈوبا انسان، کہاں وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے ان کے اگلے پچھلے کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ نے اپنے نواسے کو پسند کیا، نواسے کو رکھا گیا، اور آپ کے بیٹے ابراہیم پردہ فرما گئے. وہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفات پر آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. حضور نے فرمایا تھا اے ابراہیم تمہاری جدائیگی مجھے بہت رلا رہی. تو یہ اولاد کا معاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے شہزادے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو دیکھیں آقا علیہ السلام، ہم لوگ اپنے بچوں کو اپنے پلیٹ میں کھلانے شرماتے ہیں، لیکن میرے نبی کو دیکھو اپنے ربیب کو اپنے پیالے میں کھانا کھلا رہے ہیں. حضرت ام سلمہ کے لڑکے جو پہلے شوہر ابو سلمہ سے تھے، آقا علیہ السلام اپنے پیالے میں بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں. تو اب چونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے پورے میں ٹہلانا، ہمارے بچوں کی طرح تو وہ بھی کہاں صحابی رسول، اور سب سے بڑی بات کہاں آقا کے پیالے میں کھانے والے، کہاں مصطفیٰ کے زیر سایہ رہنے والے. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، ہے نا. اور آج ایک موقع اور ہم کو ملتا ہے دیکھنے کا، سرکار کو ہر ایمان والے کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جب موقع ملتا ہے گھر والے گھبرا جاتے ہیں. اب وہ موقع کیا ہے کہ قبر میں جانا ہے، مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنا ہے. اس سے بہترین تحفہ کوئی ایمان والے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نبی کا پیغام ہم عام کر رہے تھے، جس نبی پر ہم ایمان رکھتے رہے، جس نبی کی عظمت کے چرچے کرتے رہے، آج آنکھ بند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہی کا جلوہ دکھا رہا ہے نا. اس سے اور جو جلدی جاتا ہے تو جلدی جلوہ دیکھے گا نا. ہمارے یہاں تبرکات اگر دکھائے جائیں تو لوگ سوچتے پہلے چلا جاؤں. تبرکات دیکھنے کے لیے پہلے جاتے ہیں تو کوئی ناراض نہیں ہوتا. تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے اگر کوئی پہلے چلا گیا تو ہم کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ تو دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تو نے میرے گھر والے کو ایسی موت دی ہے کہ اپنے محبوب کا جلوہ دکھا رہا ہے، مجھے بھی موقع عطا فرما تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ. تو قابل رشک بات ہے نا. لیکن ہمارے یہاں کا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے، ڈرنے لگتے ہیں یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. نہیں رے بابا، ہمارا ایمان مضبوط ہے تو کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنی کفالت میں لینا چاہتا ہے، جس کو خود اللہ تعالیٰ سہارا دینا چاہتا ہے، ڈائریکٹلی ان کے سہارے کو ختم کرتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو ہم کہیں گے ایسے کہ مصطفیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور کے والد کا سایہ اٹھا، حضور کے دادا نے پرورش کی تھی ان کا سایہ اٹھ گیا، چاچا نے سنبھالا ان کا سایہ اٹھا. کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ پہ ان کا احسان، مصطفیٰ پہ ان کا احسان. مصطفیٰ کے اندر جو خوبی ہے تو ان کی تربیت کا نتیجہ ہے، مصطفیٰ کے اندر جو اچھائی آئی ہے ان کی وجہ سے آئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ کو ختم کیا تاکہ آقا کی شان یہ ہو جائے، وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا،
اے محبوب ہم نے آپ کو در یتیم پایا، اور جو در یتیم ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا، فآوا اس کو اپنی بارگاہ میں پناہ دے دی جاتی ہے. سمجھ رہے نا؟ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم دینا چاہتا ہے، اپنا خاص لطف و کرم اور سایہ رحمت دینا چاہتا ہے، وہاں کا معاملہ انسانوں سے ختم کرتا ہے. تو بہرحال اولاد کا معاملہ ہے، عورت اولاد. اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے بھائی روپیہ پیسہ. ابھی تو کاغذ کے نوٹ ہیں، ورنہ حضور کے دور میں سونے چاندی کے درہم دینار چلتے تھے. تو سونے چاندی سوار دیے گئے. آدمی کی محبت سونے کو دیکھ کر کے ایمان بیچنے کے لیے تیار ہے، چاندی کو دیکھ کر کے آدمی ایمان کا سودا کر رہا ہے. لیکن مصطفیٰ سے بھی اس لوگوں نے سودا کرنے کی کوشش کی تھی. معلوم مکہ کے باشندے سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے کہا یہ تو روز افزوں ترقی کرتے جا رہے ہیں، ان کو روکو، اگر نہیں روکو گے تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا. ان کو کیا معلوم کہ بنیاد ہم ڈال لیں 1400 سال کے بعد ہماری نسلیں بھی روکنے کے لیے آئیں گی. لیکن اسلام وہ پودا ہے، اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا رہا ہے. واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. وہاں پر جو ہے میٹنگیں ہوئی تھی مٹانے کے لیے، آج بھی میٹنگیں ہو رہی ہیں، لیکن اسلام کل بھی تھا، آج بھی، اور انشاءاللہ کل بھی رہے گا. کیونکہ اسلام کو پروان چڑھانے والا انسان نہیں ہے، اسلام کو پروان چلانے والا وہ خلاق کائنات ہے جس نے بغیر ستون کے آسمان کو پیدا فرمایا. سمجھ رہے نا؟ اللہ بڑھانے والا. تو میٹنگ ہو گئی کہ ان کو روکو نہیں، معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو آ گئے آپ کے پاس، کہتے ہیں ایسا کرو آپ تبلیغ کرنا دعوت دینا چھوڑ دو دعوت دینا، آپ جس لڑکی سے کہو گے اس سے شادی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. آیا معاملہ عورت کا نا؟ آزمائش کا ذریعہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ آزمائش کا ذریعہ کا جس سے کہو گے اس سے شادی، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ تیار ہو جاتا. لیکن مصطفیٰ نے تو خود بتا دیا دنیا جیفت مطلع کلاب، دنیا مردار ہے، کیا اس کے چکر میں پڑنا؟ جو دنیا کے چکر میں پڑا وہ دنیا کا کتا ہے. کہیں پہ مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ کرام مری ہوئی بکریاں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، ترمذی کی حدیث. آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کیا تم لوگ اس مری ہوئی سڑی ہوئی بکری سے کچھ لینا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا دنیا کی مثال اسی بکری کی طرح ہے، اسی بکری کی طرح ہے. ذرا سوچیں آپ. تو مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں جس سے کہو گے آپ اس سے یہ نہیں معلوم ہے کہ مصطفیٰ کا نکاح تو کبھی آسمان پہ بھی ہو جاتا ہے. ارے زور سے بولو یار، آسمان پہ بھی ہو جاتا ہے مصطفیٰ کا نکاح. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ نہیں رکے گا، چلتا رہے گا، روٹنگ پہ رہے گا. ایسا ہے جتنا کہو گے آپ سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہے. حضور نے فرمایا اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں لا کے سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، تو بھی میں اللہ کا پیغام دنیا کو پہنچاتا رہوں گا. وہ تو نہیں لا کے رکھ پاتے، لیکن مصطفیٰ اشارہ کرتے تو ضرور چاند ہاتھ پہ آ جاتا. مصطفیٰ اشارہ کرتے ضرور آ جاتا. چاند سورج بھاگا چلا آیا. تو سونا چاندی اور روپیہ پیسہ اتنے خطرناک ہیں کہ آدمی کے ایمان کو خرید لیتے ہیں. اور جب ایمان نہیں بکتا تو سمجھ لینا وہ ایمان کمال کا ایمان ہوتا ہے. وہ آگ پہ بھی قدم رکھتا ہے تو اللہ گلزار بنا دیتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ گلزار بنا دیتا ہے. جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، سوار دیے گئے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشوں کی محبت. دیکھیے خواہش دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک خواہش ایسی ہے کہ اس کے بغیر آدمی کو نقصان ہو جاتا ہے، جیسے بھوکے آدمی کے لیے کھانے کی خواہش، پیاسے آدمی کے لیے پیاس کی خواہش، ٹھنڈی میں پریشان آدمی کے لیے ٹھنڈک سے بچنے کے لیے کپڑوں کی خواہش. سمجھ رہے نا؟ تو یہ ایسی خواہش ہے اس کے بغیر انسان کا نقصان ہوتا ہے. تو اس خواہش پہ عمل کرنا ہے. اس خواہش پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اور کچھ خواہشیں وہ ہیں کہ انسان اس کے بغیر بھی رہ سکتا ہے. جیسے اچھا خاصا جی رہے ہیں، شاندار کارخانہ چل رہا ہے، پھر بھی خواہش ہے کہ کاش پی ایم صاحب ہو جاتے، سی ایم صاحب ہو جاتے، ایم پی صاحب ہو جاتے، ایم ایل اے صاحب ہو جاتے. تو یہ فوکٹ کی خواہش ہے، نہیں بھی رہے تو بھی چلے گا نا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ فوکٹ کی خواہش. جی اور ایک خواہش، اب ظاہر سی بات ہے، ایک اور خواہش آئی دیندار آدمی کے اندر. ایک خواہش یہ آئی دیندار، دنیا مجھے نمازی کہے. تو چار گھر میں تو کچھ نہیں پڑھتا، نماز
آتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں لگا رہتا ہے سجدے میں، سر رگڑتا رہتا ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، ٹوپی لگا کے داڑھی لگا کے منہ چھپا کے گھوم رہا ہے، گھر میں جاتا ہے گٹ گٹ پانی پی رہا ہے۔ تو ایک یہ خواہش ہے کہ لوگ خالی کہیں متقی پرہیزگار، اور ایک یہ خواہش ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہنے دو، میرا مولا کیا کہتا ہے۔ ایک خواہش یہ میرا مولا کیا کہتا ہے، تو وہ خواہش کی لوگ کیا کہتے ہیں اس طرف توجہ دینا، یہ شیطانی خواہش ہے۔ میرا مولا میرے بارے میں کیا کہتا ہے، اس خواہش کو روحانی خواہش کہا جاتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے کسی نے کہا، او رابعہ، اللہ تعالیٰ تو تم تو اللہ سے بہت محبت کرتی ہو، اللہ بڑا کرم کرتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جانتے ہیں کون خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جن کے لیے خانہ کعبہ بھی چل کر کے آیا ہے، خانہ کعبہ چل کے آیا ہے۔ معلوم یہ وہی خاتون ہے تفسیر کبیر کے اندر آیا کہ تہجد کی نماز پڑھ رہی، گھر کا دروازہ کھول کے چور گھر میں داخل ہو گیا، آیا گھر میں چور، سامان سمیٹ لیا، بھاگنے کے لیے دیکھتا ہے دروازہ بند، پھر سامان رکھتا ہے، سامان رکھ کے پھر دیکھتا ہے دروازہ کھلا، حضرت رابعہ عبادت میں لگی ہوئی ہے، وہ عبادت کر رہی ہے، چور پریشان، پھر سمیٹا سامان، بھاگنے کے لیے دروازہ بند، پھر رکھ دیا، دیکھا دروازہ کھلا، 3 بار کیا، اس کے بعد ایک آواز آئی، اے بندے، جو بندی میرا ذکر کرتی ہے، مجھے یاد کرتی ہے، میں اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہوں۔ ہمارا نا مسلمان آج بہت پریشان رہتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ارے اللہ کو یاد کرو یار، مسئلہ ختم ہو جائے گا، سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا، کاروبار بھی بڑھ جائے گا، کاروبار بڑھانے والا بھی تو اللہ ہے، ترقی دینے والا بھی تو اللہ ہے، رحمتوں اور فضل و کرم کی بارشیں کرنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ ہی ہے تو اللہ کو راضی کرو نا، سیٹ راضی ہوتا ہے تو بونس دیتا ہے، اللہ راضی ہوگا تو اتنا دے گا کہ آدمی حساب میں نہیں لگا پائے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ جی، اور رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ تو اللہ سے محبت کرتی ہو، آپ نے فرمایا کمال یہ نہیں کہ میں محبت کرتی ہوں، کمال یہ نہیں کہ میں محبت کرتی ہوں، کمال یہ کہ میرا مولا فرما دے میں رابعہ سے محبت کرتا ہوں، میں رابعہ سے محبت کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے یہ ہے، آج ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، رسول اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، یہ تو ہر آدمی کہہ لیتا ہے، دکھاوا کر رہا ہے تو بھی اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے تو بھی اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، دھوکہ دیتا ہے تو بھی بولتا ہے کہ نہیں، یار ہر آدمی تو اللہ کے لیے بولتا ہے۔ تو کمال اس میں نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمغہ ملے کہ یہ بندہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ دور تو ہے نہیں ہے، تو خود اندازہ لگا لینا آپ، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کی بات بہت دور تک پہنچتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک تو کچھ علیل تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہیں، بیٹے کھڑے ہوئے سیدنا عبد الوہاب جیلانی میاں جن کی نسل سے ہیں، کھڑے ہوئے خطبہ دیے، شاندار علمی نکات، خوب علمی گفتگو، زبردست علمی گفتگو، پبلک پہ کچھ اثر نہیں ہوا، ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اب بغیر میک کے گفتگو ہوتی تھی، سبحان اللہ، آواز کیسے پہنچتی تھی، کیوں؟ اللہ کے لیے کام کرے نا، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا حج کے لیے بلاؤ، کہا مولا کیسے آواز پہنچے گی، کہا ابراہیم بلانا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ معلوم ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو حج کرنے والے تھے قیامت تک، اگر ماں کے شکم میں تھے، باپ کی پیٹھ میں تھے، وہیں سے بول رہے تھے لبیک لبیک، سمجھا نا، جو لبیک لبیک بولتے ہیں نا وہی ہے، ابراہیم کی آواز پہ لبیک بولتے ہوئے مکہ چلے جا رہے ہیں، سمجھا نا، تو پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو سیدنا عبد الوہاب نے شاندار خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد بیٹھ گئے، حضور غوث پاک نے خالی اتنا فرمایا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، مجمع دھاڑے مار مار کر کے رونے لگا، سب کی آنکھوں سے آنسو جل تھل ہو گئے۔ چنانچہ حضور غوث پاک سے آپ کے شہزادے نے عرض کیا حضور میں نے بڑی شاندار تقریر کی، علمی نکات بیان کی، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا، آپ نے خالی اتنا کہہ دیا لوگ رونے لگے، وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے علمی نکات بیان کیا نا، میں نے دین کا درد بیان کیا۔ ارے زور سے بولو یار، تم نے علمی نکات بیان کیا، میں نے دین کا درد بیان کیا، اور اللہ نے میرے درد کو انہیں سمجھنے کا موقع دیا، اور یہ میرے درد کو سمجھ گئے، اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔
سمجھنا تو اللہ تعالیٰ دلوں تک پہنچا دیتا ہے بات. جی تو خواہشات من النساء. اب کون سی خواہشات ہیں؟ عورتوں کی خواہش. عورتوں کی خواہش، ایک خواہش یہ کہ میں نکاح کروں گا تاکہ میری نسل بڑھے گی، میری نسلوں میں عالم اور حافظ پیدا ہوں گے، میری نسلوں میں دیندار پیدا ہوں گے. ایسے خواہش کرنا اچھی چیز ہے. حضور نے تو ایسی خواہش کا ذہن بھی دیا ہے نا. آقا نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جنے اور زیادہ محبت کرے، تاکہ محشر کے دن میری امت زیادہ ہو تو میں دوسروں کے بنسبت اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں. سبحان اللہ، فخر کروں. لوگوں کو یہ نہیں ٹینشن ہے کہ ہمارے یہاں تو دو ہم دو ہمارے دو پہ چل رہا ہے معاملہ، یہ دو ہم دو ہمارے 12 ہم دو ہمارے 11، ٹینشن ان کو رہتا ہے. تو تم ٹینشن لو نا، ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے نبی نے زیادہ پیدا کرنے کا حکم دیا. کھلانے کا انتظام اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہی کرواتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مصطفیٰ بانٹتے ہیں. جب مصطفیٰ بانٹتے ہیں ان کے فرمان پہ عمل ہوگا تو عطا کریں گے نا. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے گئے ہیں. جی تو عورت کی خواہش. ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے. نمبر 1 عورت، نمبر 2 گھر، نمبر 3 گھوڑا. اب آپ کہیں گے یہ کون سے؟ تو شارحین حدیث نے بتایا ویسی عورت جس کے بچے کی ولادت نہ ہو، بالکل دنیا دار ہو، اس میں نحوست ہے. دنیا دار اور اولاد بھی نہ ہو. ایسا گھر جہاں اذان کی آواز نہ جائے، وہ منحوس ہے. اب منحوس گھر میں رہنے والا تو شیطان ہی ہوگا نا، اور شیطان کو اذان کہاں ہضم ہے؟ شیطان کو اذان کی آواز نہیں پسند آتی، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. اسی لیے تو پریشان رہتے، سارے شیطان پریشان رہتے ہیں اذان کی آواز سے. ادھر والے شیطان اذان سے پریشان ہے، ادھر والا شیطان سلام سے پریشان ہے. دونوں شیطان پریشان ہیں. جی گھوڑا، ایسا گھوڑا جو جہاد پہ نہ لے جایا جائے، کیونکہ گھوڑے کی 3 قسمیں ہیں. ایک جہاد کا گھوڑا، ایک کاروبار کا گھوڑا، ایک تکبر و گھمنڈ کے لیے گھوڑا. جہاد کا گھوڑا تو حضور نے فرمایا اس کی پیشانی میں اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں. گھوڑے کی پیشانی میں برکت ہے. دوسری چیز کاروبار کا گھوڑا، جیسے تانگے وغیرہ پہ لوگ پہلے چلتے تھے، یکا لوگ بیٹھ کے چلتے تھے، بھائی حلال روزی کماتے تھے اس سے، تو یہ بھی بہتر ہے. اور ایک گھمنڈ کے لیے کہ میرے یہاں تو گھوڑا ہے. پہلے گھوڑا فخر کی نشانی ہوتی تھی. اب اس کے جیسے اب تو گاڑیاں عام ہو گئی، ورنہ جس کے یہاں گاڑی ہوتی تھی پہلے 20-25 سال پہلے، اب اس کے یہاں گاڑی ہے، اس کے یہاں گاڑی ہے. تو ویسے ہی اس کے یہاں گھوڑا ہے، اس کے یہاں گھوڑا ہے. تو یہ تکبر اور گھمنڈ کی نشانی تھی. تو تکبر اور گھمنڈ کی نشانی جو ہو، حضور نے فرمایا اس میں نحوست ہے. گھمنڈ کس سے کر رہے ہیں یار؟ غرور کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے جو مٹی میں جائے گا. بڑی حیرانی کی بات ہے. بہرحال تو انسان من النساء، عورتوں کی محبت ہے. والبنین، اولاد کی محبت. اولاد میں لڑکی لڑکا سب شامل ہے. اس میں وہ تقریباً بچوں کا تذکرہ ہوا، سب شامل ہے. اولاد کی محبت. آپ دیکھو نا، اولاد کی محبت میں لوگ روزہ چھوڑے بیٹھے ہیں. آپ پوچھو کیسے، تو ہم کہیں گے دیکھو عید کے کپڑا، اب میں چلاؤں گا نہیں تو کپڑا کیسے لاؤں گا، چلاؤں گا نہیں تو چپل کہاں سے آئے گا، چلاؤں گا نہیں تو یہ کہاں سے ہوگا، لیکن روزہ چھوڑوں گا. چلاؤں گا تو روزہ چھوڑ. ارے بابا روزہ رکھ کے بھی تو چلا سکتے ہیں نا. اب آپ کا حضرت سپڑتا نہیں، حالت خراب ہو جاتی ہے، تو ہم کہیں گے بابا روزہ اللہ کے لیے ہے، روزہ رکھنے کی طاقت بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. اللہ کے لیے روزہ رکھ کے تو دیکھو، آپ بہت سارے لوگ آپ کو روزہ رکھ کے ڈیوٹی کرتے ہوئے ملیں گے. آپ ہمت تو کرو آپ. ارے جو آدمی روزہ اللہ کے لیے نہیں رکھ سکتا، وہ کیا گردن کٹائے گا اللہ کے نام پہ؟ وہ کیا اولاد کو قربان کرے گا اللہ کے نام پہ؟ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ پیاس تو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، گردن کٹوائے گا اللہ کے نام پہ. قابل غور بات. تو یار طاقت دینا اللہ کا کام ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ آدمی کچھ بھی نہیں کھاتا لیکن اللہ بہت طاقت دے دیتا ہے. یہ طاقت دینے والا اللہ ہے نا، اس کے لیے روزہ رکھنا ہے. لیکن اولاد کے چکر میں بچوں کو یہ لانا ہے وہ لانا ہے. اچھا بتاؤ، عید کی خریدی سنت ہے کہ بدعت ہے؟ بولیے کیا ہے؟ زور سے بولیے. سنت. حدیثیں پیش کرنی پڑیں گی کہ سرکار نے بھی خریدی کی ہے عید کی، اور ایسا کپڑا سلایا تھا. سرکار نے بھی امامہ خریدا تھا نیا،
صحابہ نے بھی خریدا تھا، ثابت کرنا پڑے گا. اب نہیں ہے عادات بدعت کا معاملہ. خالی اتنا کہیں گے شادی سستی کرو، ارے عید کون سستی کرے گا بھائی؟ 2 سال سے جو لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، ورنہ سال بھر بسی لگا لگا کر کے ہم جو کماتے تھے، عید کی چھٹی میں بچے کے جا گھوم کے خرچہ کر کے آ، وہ جا کر کے اڑا کر کے چلا آتا. قابل غور بات. شادی خالی سستی ہوگی، عید نہیں سستی ہوگی کہ لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیں. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیں، عبادت تراویح پڑھنا شروع کر دیں. ہوٹل میں بیٹھے رہتے تراویح نہیں پڑھ پاتے. اثر میں دیکھو پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہے، تراویح میں دیکھو 2 صف 1.5 صف. کیوں؟ مسلمان نہیں ہے باقی. ہاں تراویح پڑھنا سنت ہے نا. بولیے آپ ہی لوگ بولیے تراویح پڑھنا کیا ہے؟ زور سے بولیے کیا ہے؟ اچھا کھجور سے روزہ کھولنا کیا ہے؟ اور کھجور نہ ہو تو خریدنے جاتے ہیں. وہ لوگ کیوں خریدیں؟ کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے. کھجور سے روزہ کھولنا کیا ہے؟ سنت. ارے بھائی ٹھیک ہے، کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے، تراویح بھی تو سنت ہے. مغرب بعد 3 رکعت پڑھ کے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو. کیوں؟ اس کے بعد سنت نہیں ہے کیا؟ لیکن کھجور کی سنت اتنی یاد ہے، اتنی یاد ہے، خرید کے لا رہے اس کو. اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ساری سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہی سے آگے سے چلے گا. اللہ تعالیٰ